جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ رات جو پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہوا اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، لیکن اس کے اوپر جو آج وزیر دفاع نے توجیہ پیش کی اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا میں اس کے اوپر آتا ہوں، لیکن آج جب پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہوا اس میں تقاریر وغیرہ ہوئی، علی محمد خان صاحب نے بھی تقریر کی، ایک موقع کے اوپر سرکاری ٹی وی نے ان کی آواز بھی بند کر دی اور اس میں انہوں نے اپنی تقریر میں یہ مطالبہ کیا کہ جن لوگوں نے یہ کارروائی کی ہے پارلیمنٹ کے اندر ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے۔ کیا یہ کوئی اسرائیل سے یا بھارت سے لوگ آئے تھے؟ کیسے پارلیمنٹ کے اندر ایسی حرکت ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کہا کہ یہ رویہ مناسب نہیں ہے، پارلیمنٹ کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے تحریک انصاف کے اوپر بھی تنقید کی۔ خواجہ آصف صاحب نے کھڑے ہو کے جناب وہاں پہ تقریر کی اور خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جناب یہ رد عمل ہے۔ اس سے پہلے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کل ریاست نے احتجاج کیا ہے، یہ جو کل ہوا ہے یہ ریاست کا احتجاج ہے، اور وہ اس طرح بتا رہے ہیں کہ جیسے ان لوگوں کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ بتائیں نا کہ جی یہ ہم نے کارروائی کی ہے، ہماری حکومت ہے، ہمارا وزیر داخلہ ہے، ہمارا وزیر اعظم ہے، میں وزیر دفاع ہوں، یہ ایف آئی آر تھی، ہماری پولیس نے یہ کارروائی کی ہے۔ وہاں پہ آ کے وہ جو موقف لے رہے ہیں ان کے لوگ، جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ اس کارروائی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ریاست نے احتجاج کی۔ بھائی ریاست کو یوگوسلاویہ سے آئی ہے، ریاست آپ لوگ ہی ہیں، آپ کی حکومت ہے، لیکن انتہائی حیران کن یہ بیانیہ کہ جی ریاست نے احتجاج کیا۔ ریاستیں بھی احتجاج کرتی ہیں؟ مطلب کیا کوئی بنانا ریپبلک میں بھی کوئی بندہ ایسا بیان دے سکتا ہے کہ جی ریاست نے احتجاج کیا؟ ریاست تو احتجاج نہیں کرتی، ریاست آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کرتی ہے۔ کسی بھی شخص نے آئین اور قانون کے مطابق کوئی غلط حرکت کی ہے تو آپ اس کے خلاف کارروائی کریں۔ اچھا، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بار بار حکومتی شخصیات جو ہے نا وہ ایک چیز کہتی نہیں، کل کا واقعہ اور پرسوں کا جلسہ، اور بھائی پرسوں کے جلسے میں کون سی ایسی چیز ہوئی ہے جو آج سے پہلے جلسوں میں نہیں ہوئی ہے؟ اگر وہاں پہ آئین اور قانون توڑا گیا ہے، جس طرح پہلے بھی ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے کہ جلسوں میں بڑی سخت باتیں ہوتی رہیں، بڑی غلط باتیں ہوتی رہی، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے اتفاق کریں یا میں اس سے اتفاق کروں، لیکن ان کے خلاف کارروائی قانون کے مطابق ہوتی ہے نا۔ یہ کون سی اس کی توجیہ ہے کہ جناب اگلے دن پارلیمنٹ کے اوپر پولیس چڑھ دوڑے، وہاں پہ گاڑیاں آ جائیں، لوگوں کو اٹھا کے لے جائیں؟ یہ وہ سارا معاملہ ہے جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے۔ اور اب یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ہے جناب ان کا اصل جمہوری کریڈینشلز۔ اس میں یہ ہے بلاول صاحب کا جو ہے ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان، یہ ہے وہ اصل جمہوریت جس کو یہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ جناب یہ کس طرح ہو گیا، پارلیمنٹ کے اندر آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ یہ سامنے دیکھیں، یہ پارلیمنٹ کے اپنے رولز ہیں کہ پارلیمنٹ کے احاطے میں، اس کے باہر، اس کے قریب کسی بھی ممبر پارلیمنٹ کو اس طرح گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ جو مجسٹریٹ ہے وہ پہلے اسپیکر صاحب کو بتائیں گے، اسپیکر صاحب کی اجازت کے بغیر ایسی کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، اور پارلیمنٹ کے اندر سے تو ویسے کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کیا جس طرح کی کارروائی ہوئی اسپیکر صاحب کو پہلے پتا تھا؟ یہ کوشچن بھی بار بار وہاں پہ اٹھتا رہا، کافی زیادہ اس کے اوپر بھی تنقید ہوتی رہی۔ اور پھر جس طرح کا جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریاست نے احتجاج کیا ہے، پھر جس طرح کی قانون سازی کی گئی، اب یہ سامنے آپ دیکھیں کہ ایون ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اس کے اوپر تنقید کی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ یہ جو نیا پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ جو ہے وہ جو بنایا گیا ہے، قانون بنایا گیا، یہ بنیادی طور پہ جو لوگوں کا رائٹ ہے پروٹیسٹ کا، جو کسی بھی جمہوری معاشرے میں بہت ضروری ہوتا ہے، یہ اس کو تھریٹن کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے اپنے بیان میں کہا، میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ The Peaceful Assembly and Public Order Act 2024 is yet another attack on the right to freedom of peaceful assembly in Pakistan, which has a long history of enacting draconian legislation to criminalize peaceful protest and suppress the expression of dissent. اب یہ بڑا سخت بیان ہے جو ایمنسٹی انٹرنیشنل دے رہی ہے کہ جناب یہ جو ہے، یہ جو ایکٹ بنایا ہے، جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے بنایا ہے، جس پہ صدر زرداری نے دستخط کیے ہیں، اپنی اسینٹ دی ہے، جو نون لیگ کی حکومت نے بنایا ہے، جو مل کے بلاول اور جو ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت نے جو ایکٹ بنایا ہے، اس کے حوالے سے ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اٹیک ہے فریڈم کے اوپر، پیسفل اسمبلی یعنی احتجاج کے رائٹ کے اوپر، اکٹھا ہونا، پرامن طریقے سے احتجاج کرنا، یہ اس کے اوپر ایک حملہ ہے۔ اور جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک لانگ ہسٹری ہے پاکستان کے اندر اس طرح کے قوانین بنانے کی کہ جہاں پہ اس طرح کی چیزوں کو ایک طرح سے کرمنلائز کیا جاتا ہے، ڈسینٹ کو سپریس کیا جاتا ہے، یعنی اختلاف کو دبایا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ مارشاء اللہ کے دور میں اگر کوئی ایسی بات ہو تو آپ ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ کہتے ہیں جناب اس وقت تو بہت سارے رائٹس سسپینڈ ہیں، لیکن اس وقت تو بلاول کا پرانا پاکستان
پاکستان ہے، اس وقت تو شہباز شریف صاحب کا ویژن ہے، اس وقت تو زرداری صاحب کی جمہوریت ہے، لیکن اس ساری جمہوریت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے. اور پھر یہ کتنی ماہرانہ طریقے سے آ کے کہتے ہیں کہ جی ریاست نے احتجاج کیا، مطلب یہ کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ جناب ان دوسری سائڈ سے یہ سب کچھ خود ہو گئے، ہم نے کچھ نہیں کیا. بھائی اونرشپ لو نا، آپ حکومت ہیں، آپ کہیں جناب انہوں نے قانون توڑا ہے، انہوں نے جناب آئین توڑا ہے، ہم ان کے خلاف یہ کارروائی کر رہے ہیں. تو یہ بڑی چلاکی سے دوسری سائڈ کو بھی ملائن کر دیتے ہیں اور اپوزیشن کے خلاف جو ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے. بھائی آپ اونرشپ تو لینا، کم از کم آ کے وزراء کہیں کہ جناب ہماری حکومت نے یہ کیا ہے، ہم نے سمجھتے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے اور یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ اونرشپ بھی نہیں لے رہے، یہ جناب سب اشارے اس طرف کر رہے ہیں کہ یہ اس سائڈ سے، اس سائڈ سے، ادھر سے، ادھر سے ہو گیا ہے، یہ جناب رد عمل ہے، یہ ریاست کا احتجاج ہے. بھائی ریاست اور حکومت تو آپ کی ہے. اچھا، کل علی امین گنڈاپور صاحب بھی کافی دیر غائب رہے، آپ نے بھی دیکھا، ان کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں پہ ہیں. اور اس کے بعد جناب جو مشیر اطلاعات تھے بیرسٹر سیف، انہوں نے بھی کہا کہ ان کی گرفتاری کا خدشہ بھی ظاہر کیا. وہ بھی یہ جی این این نیوز رپورٹ کرتا رہا. خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں 8 گھنٹے غائب رہنے کے بعد پھر وہ منظر عام پہ آ گئے. تو وہ ساری چیزیں چلتی رہی. پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ٹویٹس کرتے رہے کہ جناب اس کے اوپر جو ہے ہم وہ کریں گے، صبح پٹیشن دائر کریں گے ہائی کورٹ کے اندر، کیونکہ علی امین صاحب لاپتہ ہو گئے ہیں، ان کا ہم نے پتہ چلانا ہے، ان کی سمجھ نہیں آ رہی وہ کدھر ہیں. پھر علی امین صاحب جب 8 گھنٹے کے بعد ان سے رابطہ ہوا تو ان کے جو بھائی ہیں فیصل امین صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ جی علی امین صاحب جو ہیں وہ کسی امن و امان کے حوالے سے ایک طویل جو ہے اجلاس ہے اس میں شرکت کے بعد جناب وہ واپس آ گئے. اس سے پہلے فیصل امین صاحب کی ٹویٹ کچھ اور تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ وقت بھی گزر جائے گا، اس طرح کی کوئی بات کی. بعد میں کہا کہ جی طویل بڑا ہیکٹک اجلاس تھا. تو بھائی یہ بڑا کنفیوزنگ قسم کی بات کی گئی ان کی جانب سے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیا کہا ہے، علی امین غائب تھے، نہیں تھے، کیا تھا. پر اینی وے علی امین صاحب کے اوپر جناب ایک مقدمہ درج کر دیا گیا ہے وہاں پہ اسلام آباد کے اندر، اور اس مقدمے کے اندر مختلف قسم کے الزامات ہیں ان کے اوپر، تو وہ مقدمہ بھی ان پہ درج ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دیگر جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی مقدمات وغیرہ درج کیے گئے ہیں. اور جیسے یہ قانون سازی ہوئی، اس قانون سازی کے فوراً بعد جناب ایک این او سی ملا. لگتا ہی ہے کہ این او سی دینے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جناب جو ہی یہ لوگ نہیں کر سکیں گے وقت کے اوپر، ٹائم کے اوپر ختم نہیں کریں گے تو ساتھ ہی کاروائی شروع ہو جائے گی. پر وہ آپ نے دیکھا کہ کاروائی ہوئی، بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی گرفتار نہیں ہیں. کچھ لوگ ان کے خیبر پختونخوا میں چلے گئے ہیں، کچھ لوگ ان کے جو ہیں وہ اسمبلی میں رہے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ اسمبلی کے اندر ہی رہے، اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا آج اسپیکر صاحب کو کہ سارجنٹ ایٹ آرمز جو ہے آپ انہیں بتائیں کہ مجھے وہ پکڑیں اور جس ادارے کو میں مطلوب ہوں ادھر مجھے ان کے حوالے کر دیں. پر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اسمبلی کے اندر اس طرح چھاپا ماریں، آپ اسمبلی کے اندر اس طرح جو ہے وہ گرفتاریاں کریں. اور اسی کے اوپر بڑا سخت تقاریر بھی وہاں پہ ہوئی، بڑا سخت رد عمل بھی آیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جس میں یہ کہا گیا کہ جناب کہ اگر دیگر جو جگہ ہیں ان کے اوپر کوئی حملہ ہو تو وہ ریاست پہ حملہ ہے، تو پارلیمنٹ کے اوپر جو کچھ ہوا تو یہ ریاست پہ حملہ نہیں ہے. اب یہ وہی پارلیمنٹ ہے جس کی عزت کی بات عدالت میں بھی ہوتی ہے، آگے پیچھے بھی ہوتی ہے، ہر جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ جی پارلیمنٹ بالادست ہے. میرے خیال میں یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور حکومت میں یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس کو کبھی بھی تاریخ میں بھولا نہیں جائے گا. اس کو بار بار لوگ ان کو یاد کروائیں گے، اور جو آنے والے وقتوں میں میرے خیال میں ان کی اپنی جو لیڈرشپ ہے وہ پھر کھل کے کہے گی جی ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. بھائی آپ کی حکومت ہے، آپ کی کابینہ ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے. تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. علی محمد خان صاحب نے جو وہاں پہ تقریر کی اس میں نے یہ بھی کہا کہ یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہے، اور اپنی تقریر میں انہوں نے بھارت، اسرائیل انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ یہ وہاں سے لوگ نہیں آئے تھے جنہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، وہ نقاب پوش کون تھے جو پاکستان کے ایوان میں گھس گئے، یہاں سے ہمارے لوگوں کو اٹھا کر لے گئے. یہ پاکستان آئین جمہوریت پر حملہ ہے. علی محمد خان صاحب نے یہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے یہ باتیں کی. تو یہ سارا ماحول ہے جناب، اس ماحول کے اندر چیزیں چل رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دوسری جانب جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کہ اس کو سانحہ 10 سپتمبر کہہ رہی ہے کہ قومی اسمبلی پہ دعویٰ بولا گیا. یہ ایک سانحہ ہے، جمہوریت کے خلاف سازش ہے. میرے خیال میں یہ ایک ایسی چیز ہے جو پیچھا کرے گی جمہوری طور پہ ہمیشہ ان لوگوں کا جو اس وقت اقتدار میں ہیں اور جو بالکل ایک طرح سے
تعلق ہوئے ہوئے ہیں, سب کچھ کرتے بھی ہیں, اور اس کے بعد کہتے نہیں جناب جی ہمارا تو تعلق نہیں ہے, یہ تو ریاست کا یہ ہے, تو یہ تو فلانے کا وہ ہے, یہ تو اس کا یہ ہے, یہ تو اس کا وہ ہے. پر اینی وے یہ جو بھی ہوا ہے یہ اس کی ذمہ داری کسی اور کے اوپر نہیں ہے, اس کی ذمہ داری حکومت وقت پہ ہے, اور حکومت وقت کس کی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے اور نون لیگ کی ہے. یہاں پہ حکومت کی توجہ جو ہے ان سارے کاموں کے اوپر ہے کہ جی کیسے پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر چھاپے مروانے ہیں, کیسے لوگوں کو پکڑنا ہے, کیسے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے. دوسری طرف جو ملک کی معاشی حالات ہیں اس کی طرف ان کی جتنی توجہ ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے اور میرے بھی سامنے ہے. اور IMF کا جو اب اگلا اجلاس ہو رہا ہے اس کا کیلنڈر جاری کر دیا گیا اور اس میں پاکستان کا نام پھر شامل نہیں ہے. یعنی وہ جو کہہ رہے تھے کہ اگست کے آخری ہفتے میں آ جائے گا IMF سے وہ سارا معاہدہ ہو جائے گا, ستمبر کے پہلے ہفتے میں ہو جائے گا, اب جو اگلا اجلاس ہے اس کے اندر بھی پاکستان کا نام شامل نہیں ہے. تفصیلات کے مطابق IMF کا ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 8 ستمبر کو ہوگا جس میں بورڈ جو ہے وہ 7ویں جائزے کی منظوری دے گا. پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ 22 جولائی کو ہوا تھا, مگر ذرائع کا بتانا ہے کہ پاکستان کو تاحال $2 ارب بیرونی فنانسنگ گیپ کو پورا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے. ذرائع کے مطابق بیرونی فنانسنگ کی شرط پوری کرنے کے لیے پاکستان $1.75 ارب کے کمرشل قرضے کے لیے درخواست کر چکا ہے. پاکستان اسلامک ٹریڈ فائنانس کارپوریشن سے $40 کروڑ, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے $35 کروڑ اور سعودی عرب سے $1.2 ارب قرض کی درخواست کر چکا ہے. تو حالت یہ اکانومی کی جن چیزوں کے اوپر آپ نے توجہ دینی ہے ان کے اوپر توجہ دیں, لیکن یہاں پہ توجہ کس کی چیز کے اوپر دی جا رہی ہے کہ جناب نئے قانون بنانے ہیں, جوڈیشل پیکج لے کے آنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. پرائورٹیز ہی کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہیں. جو پرائورٹیز ہونی چاہیے, جو ترجیحات ہونی چاہیے وہ کہیں پہ بھی آپ کو نظر نہیں آتی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.